السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی اپنی طرز کی ایک انوکھی اور خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سچی کہانیاں کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ میری کہانی کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں، اور یہ بھی لازمی بتایا کیجیے کہ آپ کس ملک یا شہر سے میری آواز سن رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ واقعہ آج سے 20 سال پہلے کا ہے، جب لاہور کے قریب ایک نواحی گاؤں میں ایک مسجد کے پیشے امام، جن کا نام نور اللہ تھا، ان کے گھر 4 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پیدائش کے وقت گھر میں بہت خوشبو سی پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر اور اس کے علاوہ امام صاحب کی بیوی، جن کا نام سائرہ تھا، سب حیران تھی کہ یہ کیسی مہک ہے۔ سائرہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوں گی، اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی کو جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، مگر اس بچی میں ایک عجیب سی بات تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے، جسم نازک پتلا سا تھا، سنہرے بال، نیلی نیلی آنکھیں، مگر اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا تھا۔ یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ نور اللہ بچی کے کان میں جس وقت اذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے نور اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات نور اللہ نے بھی محسوس کی۔ پھر وہ اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، ہماری بیٹی بہت شریر لگتی ہے۔ تمام بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے پھر رہے تھے کہ ہمارے گھر تو ایک ننھی سی پری آئی ہے۔ بچی کا نام انیشا رکھا گیا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری تھی۔ 8 دن کی بچی اس طرح سے مسکراتی جیسے کہ 3-3.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سائرہ جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سدھ ہو جاتی۔ عریشہ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ پھر اسے بھینس کا دودھ پلایا گیا۔ کل سے زیادہ دودھ لے کر آؤں گا۔ جب سائرہ نے امام صاحب سے کہا کہ بھائی عریشہ تو بھوکی رہ جاتی ہے، وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے اتنی زیادہ اس کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات تھی کہ جیسے جیسے عریشہ بڑی ہو رہی تھی وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے بالوں کا رنگ سرخ تھا، جو کہ سائرہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے کئی دفعہ اسے گنجا کروایا کہ شاید اس کے بالوں کا رنگ بدل جائے اور کالا نکل آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بال لمبے بھی بہت تھے، کیونکہ سائرہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ انہیں بار بار کٹوا دیتی تھی، مگر وہ ہر دفعہ بڑھ جاتے تھے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے عریشہ بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر نہ ہی وہ نماز پڑھتی تھی اور نہ ہی وہ کسی اسکول میں جاتی تھی۔ بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تو وہ رو پیٹ کر واپس آ جاتی۔ ہر وقت بس ادھر ادھر پھرنا اس کا کام تھا۔ گھر کے نزدیک ہی گلاب کا بہت بڑا باغ تھا۔ عریشہ موقع پاتے ہی وہاں پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرنے لگتی۔ باغ کے مالے بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتے دیکھ حیران ہوتے تھے، مگر وہ اسے عریشہ کا بچپنا سمجھ کر خاموش ہو جاتے۔ امام صاحب کی وہ بڑی عزت کرتے تھے۔ امام صاحب بھی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اسے یہی کہتے تھے کہ یہ ابھی بچی ہے، بڑی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر ماں کو اکثر تشویش رہتی تھی کہ عریشہ میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ عریشہ اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتی رہتی، زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں بھی ایک عجیب سی کھنک تھی۔ سائرہ کام چھوڑ کر دیکھتی، وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی تو اسے ایسا لگتا جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ عریشہ نے وقت سے پہلے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ سائرہ اور نور اللہ پریشان ہوئے کیونکہ عریشہ نہ ہی دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھریلو کام کاج کرتی تھی۔ بڑے بھائیوں نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور ضدی بن گئی۔ کھانا پینا ہی چھوڑ دیتی تھی۔ سارا دن آئینے کے سامنے بس بناؤ سنگھار کر کے کھڑی رہتی اور موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناچتی جیسے کوئی رقاصہ ہو۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا اور نور اللہ اور سائرہ صبح سویرے نماز کے بعد
گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عریشہ بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے جا پہنچی۔ آج وہ پوری 16 برس کی ہو چکی تھی۔ جو اس کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھول کی تلاش تھی جسے وہ کل تک کلی کی صورت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج وہ صبح صبح یہاں پہنچی تاکہ مالی اسے توڑ کر نہ لے جائے۔ جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کے پودے کو بھول رہی ہے، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ عریشہ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ اس کے منہ سے عجیب طرح کا لاوا بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آ رہی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ عریشہ بری طرح سے رو رہی تھی کہ اتنے میں مالی کا گزر ہوا۔ اس نے جب اسے روتا دیکھا تو رک گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا، مالی بابا، گلاب کا پھول کہاں ہے؟ وہ مالی کو دور سے دیکھ کر چلائی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی، اسی لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو گلابوں کا بادشاہ کہلاتا تھا، وہ تو کبھی کبھی آتا ہے، مجھے تو بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مالی بابا جب قریب سے اسے دیکھنے لگے تو جیسے سناٹے میں آ گئے۔ مالی بابا نے جب اسے دیکھا تو ڈر گئے، کیونکہ عریشہ وہ حسین عریشہ نہیں تھی، بلکہ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ مالی کلیاں صاف کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ عریشہ، وہ عریشہ، مزید آگے کہتے ہوئے ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ پھر تمام لوگ اس جگہ پر جمع ہو گئے۔ دیکھا تو عریشہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے۔ امام مسجد کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے۔ وہ عریشہ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ یہ تو میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری عریشہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ امام صاحب کی بیوی نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب اور سائرہ کو تسلی دی اور رائے دی کہ عریشہ کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جب عریشہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کسی گندی روح نے عریشہ کو اپنے بس میں کر لیا ہے اور اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3-4 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں اس چلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو عریشہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں۔ امام مسجد نے کہا کہ خوش بھی ہو، میں اپنی بچی کو پھر سے خوش باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل صاحب نے کچھ چیزیں منگوائیں اور کہا کہ میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ موجود رہنا۔ عمل کے دوران تم ڈرنا نہیں اور نہ مجھ کو کسی بات کے لیے منع کرنا۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام محنت رائے گاں چلی جائے گی، پھر میرا قصور نہیں ہوگا۔ یہ سب میں آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے، عریشہ خوفناک انداز میں چلا رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر کہ مولوی مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر، میں عریشہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی، اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی حاملہ ماں کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی۔ میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھ پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی ہے۔ میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ مولوی، جا چلا جا، چھوڑ دے مجھے۔ میں اپنا انتقام لیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور اگر تم نے مجھے روکنا چاہا تو میں اس لڑکی کو ہی مار دوں گی۔ میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی، اسی لیے میں عریشہ کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب میں عریشہ کے جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا، اسی لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا
इस महक के ज़रिए मैं किसी को भी अपना ग़ुलाम बना सकती थी। जब मेरी मौत वाक़ हुई तो मेरे सबसे छोटे देवर की उम्र उस वक्त सिर्फ 10 बरस थी। अब वो गबरू जवान है। मैं उसको अपना ग़ुलाम बनाकर अपने पूरे ससुराल से अपना इंतकाम लेना चाहती थी, मगर वो गुलाब का फूल ही तोड़ लिया गया और मुझे माली इस हालत में देख चुका था, वरना थोड़ी देर बाद मैं वापस अपनी असली हालत में आ जाती। आप लोग चले जाएं, वरना अरीशे को भी नुकसान हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही। आमिल साहब अरीशे की बात एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ाते गए। जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रहे थे, वो बदरू चीख रही थी। आज चिल्ले का आखिरी दिन था। आज अरीशे बहुत ही अजियत में थी। वो रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। अगर मैं अरीशे से जुदा हो गई तो अरीशे इस तरह बिस्तर पर एक मुर्दे की तरह जिंदगी गुजारेगी। नूरुल्लाह से ये जुमला बर्दाश्त ना हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगे। अरीशा को जाने दो आमिल साहब, अरीशा को मरने दो। अगर ये नहीं मरी तो पता नहीं कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। अब जबकि चिल्ला पूरा होने वाला था, उस वक्त नूरुल्लाह ने सब कुछ खाक में मिला दिया। आमिल साहब चिल्ला छोड़कर उठकर चले गए। उन्होंने देखा कि अरीशा झटके ले रही है। काफ़ी देर तक उसकी कैफियत इसी तरह रही और फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई। जिस वक्त उसके जिस्म से रूह निकली, कमरे में अजीब सी काफूर और गुलाब की महक आने लगी। नूरुल्लाह की गलती की वजह से अरीशा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। नूरुल्लाह ने अपना सीना पीट लिया। मेरी बच्ची, मैं ही तेरा मुजरिम हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तू मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारे। माँ ने अपने बाल नोचने शुरू कर लिए। आहों और सिसकियों के साथ नूरुल्लाह ने उसे खुद कब्र में उतारा। अरीशे के बगैर घर सूना सूना हो गया। इस गम में 1 साल के अंदर अंदर सारा भी हार्ट अटैक से मर गई। नूरुल्लाह अकेला रह गया। बेटों ने उसे संभाला। वो रोज़ अरीशा की कब्र पर जाता, साथ सारा की कब्र भी थी। वहाँ भी फातिह खानी करता, अरीशा की कब्र पर गुलाब के फूल चढ़ाता, कुरान पाक पढ़ता और रो रो कर दुआ करता कि इलाही हर किसी की बच्ची को ऐसी नागहानी मुसीबतों से दूर रखना। मगर क्या देखता है कि एक दिन जब वो अरीशा की कब्र पर गया तो कब्र खुली हुई थी। वो परेशान हो गया। उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ जमा कर लिया और देखा कि अरीशा की लाश कब्र में नहीं है। अब सब लोग परेशान हो गए। उसने तो कहा था कि अगर अरीशा मर गई तो वो भी इसके जिस्म से निकल जाएगी। तो क्या उस बदरू ने झूठ कहा था? क्या वो अरीशा के जिस्म में दाखिल होकर उसको यहाँ से ले गई है? लेकिन कहाँ? इसी चीज़ के लिए तो नूरुल्लाह ने अपनी बेटी की ज़िंदगी की कुर्बानी दी थी कि वो मुर्दों की तरह ज़िंदगी ना गुजारे। और अगर वो उसे छोड़ देते तो यकीनन वो कहीं न कहीं जाकर उनकी बेटी की शक्ल में अपना इंतकाम लेती। और यही चीज़ वो नहीं चाहते थे जो हो गई। अब उन्होंने दोबारा उसी आमिल से राब्ता किया। उस आमिल ने जब कब्र पर बैठकर एक दिन का चिल्ला किया तो उसको मालूम हुआ कि वो बदरू झूठ बोल रही थी। आमिल साहब चिल्ला उठे। उन्होंने कहा, इमाम साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपकी बेटी थी, आपने जो कहा मैंने मान लिया और चिल्ला अधूरा छोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन इसका खमियाजा अब न जाने कौन कौन भुगतेगा। वो बदरू उसके जिस्म में दाखिल होकर उसको यहाँ से ले गई है। अब आम दुनिया वालों के लिए वो एक आम लड़की होगी, लेकिन उसके अंदर असल में वो बदरू होगी। और जिस तरह के उस बदरू ने कहा था कि वो अपने ससुराल से अपना इंतकाम लेना चाहती है, अब ना जाने उसका ससुराल कहाँ होगा, हम उसे कैसे तलाश करेंगे। दूसरी तरफ अरीशा एक बहुत ही आलीशान घर में चली गई। वो वहाँ पर मासी के रूप में गई थी काम करने के लिए। इस घर में टोटल 4 अफराद थे। उसकी सास, उसका पुराना शौहर, उसकी नई बीवी और उसका देवर। उसका देवर जो कि उसकी शादी के वक्त सिर्फ 10 साल का था, इस वक्त हूबरू जवान हो चुका था। वो बहुत ही हसीन जवान था जिस पर उस बदरू का दिल आ चुका था और वो यहाँ पर बदला ही तो लेने के लिए आई थी।
वो मासी के रूप में उनके घर में काम करने लगी। अभी तक उसके शौहर के यहाँ दूसरी बीवी से भी कोई औलाद नहीं हुई थी। उसकी सास, जिसका नाम नसीमा बेगम था, वो उसी तरह से चिड़चिड़ी हुई थी जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली बहू को जलाकर उसका किस्सा तमाम कर दिया था। अब दूसरी बहू के साथ भी उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी और दिन रात उसको कोसने और ताने देती रहती थी कि तुम्हारी वजह से हमारे ख़ानदान का वंश आगे नहीं बढ़ रहा, मेरे ख़ानदान का नाम ख़त्म हो जाएगा, और अपने बेटे को अब तीसरी शादी का मशवरा दे रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी पहली बहू मरकर दोबारा बदरू की शक्ल में वापस उनके घर आ चुकी है। अरीशा अपना काम 2 मिनटों में कर लिया करती थी और उसकी ये फुर्ती देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुआ करती थी। उसकी सास नहीं जानती थी कि ये मेरी वही बहू है जिसे मैं अपनी तरफ से जलाकर ख़त्म कर चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अरीशा के रूप में मौजूद उस बदरू ने अपने देवर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। उसके देवर का नाम हश्याम था, जो कि बहुत ही खूबसूरत जवान था और इस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। हश्याम को भी वो मासी दिन ब दिन खूबसूरत लगने लगी, क्योंकि वो इंतहाई बन ठन कर 16 सिंगार कर उस घर में काम करती थी। अरीशा ने ये कहा था कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है। वो पहले यतीम खाने में थी और उसके बाद उसने अपना मुस्तकबिल खुद बनाने की ठानी, और अब अपना पेट भरने के लिए वो लोगों के घरों में काम करती है। वो पैसा जमा कर रही है ताकि किसी अच्छे घर में शादी कर सके। ये बात सुनकर नसीमा बेगम हंसने लगी। अरे अगर तुम्हारी जैसी मासियों की शादियां भी आला घरों में होने लगी तो आला घरों की बहू बेटियां कहाँ जाएंगी? पागल, अपनी तरह देख लो कोई चौकीदार, कोई गार्ड जिससे तुम शादी कर सको। ये बात सुनकर अरीशा की आंखें एकदम लाल हो गई। उस बदरू का जी तो किया कि अभी के अभी यही नसीमा बेगम को ख़त्म कर दे, लेकिन अभी वो अपना खेल बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा वो बहुत सब्र से काम ले रही थी। एक दिन नसीमा बेगम सोई हुई थी जब रात के अंधेरे में उनके ऊपर मट्टी का तेल छिड़क कर अरीशा ने बिल्कुल उसी तरह उसे आग लगा दी जिस तरह कभी नसीमा बेगम ने अरीशा यानी उस बदरू को आग लगाई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ। अचानक चीखें इतनी बुलंद हुई। उनके दोनों बेटों, एक हश्याम और एक अरीशा का शौहर, जो कि असल में उस बदरू का शौहर था जिसका नाम हसन था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरीशा ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, लिहाजा उसकी माँ जल गई और मर गई। किसी हद तक अरीशा का इंतकाम पूरा हो गया। अब जिंदा बाकी बचा था उसका शौहर, जो कि उसको जलाने में बराबर का शरीक था। वो उसको भी ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अगर वो इतनी जल्दी ख़त्म करती तो सबको शक हो जाता और वो अब अपनी बाकी की ज़िंदगी हश्याम के साथ गुजारना चाहती थी, क्योंकि उसका उस पर दिल आ चुका था और कोई नहीं जानता था कि अरीशा के रूप में एक बदरू इस घर में मौजूद है। लिहाजा उसने इंतहाई सब्र और चालाकी से काम लिया और प्लान करने लगी कि किस तरह से हसन को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इतनी देर में दूसरी तरफ नूरुल्लाह साहब ने अल्लाह से बहुत दुआएं की, गिड़गिड़ा कर रोए और कहा कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, वो मेरी बच्ची की लाश को कहाँ ले गई है, वो किस रूप में होगी और कहाँ किससे इंतकाम ले रही होगी, मुझे कोई इशारा दे। लिहाजा नूरुल्लाह साहब को ख्वाब आने लगे और मुतवातर 3 दिन तक उनको एक ही ख्वाब आया जिसमें एक मोहल्ला और शहर का नाम बार बार उनको नज़र आया। ये चीज़ उन्होंने आमिल साहब को बताई और आमिल साहब ने इसके बाद एक और चिल्ला किया, जिसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि इस वक्त अरीशा सिंध के करीब एक गांव मिटियारी में मौजूद है और वहाँ पर इस वक्त वो अपनी सास को मार चुकी है और इसके बाद उसका प्लान अपने पहले शौहर, जिसका नाम हसन है, उसको मारने का है। लिहाजा ये दोनों अफराद फौरन सिंध मुटियारी के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचे, लोगों से पूछा और फिर घर का मुकम्मल पता भी उन्हें मिल गया। जब ये उनके घर पहुँचे तो इस वक्त वहाँ पर सिर्फ हश्याम था और साथ अरीशा उस घर में काम कर रही थी। जैसे ही अरीशा ने उस आमिल और नूरुल्लाह साहब को देखा तो एकदम चौंक गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन अभी वो अपना आप जाहिर नहीं करना चाहती थी। लेकिन आमिल साहब ने जैसे ही अरीशा को देखा तो एक चीज़ उस पर पड़कर फूंकी, जिसके बाद अरीशा जहाँ थी वहीं जम गई और वहाँ से हिल नहीं सकी। हश्याम ये सब कुछ देखकर हैरान था। उसने उनसे उनके घर में इस तरह से घुसने की वजह पूछी तो आमिल साहब ने फ़ौरन कहा
کہ تم اس وقت جس لڑکی کو یہاں پر دیکھ رہے ہو یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک بدرو ہے جو اس وقت تمہارے بھائی کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ حشام غصے میں آ گیا اور عامل صاحب کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا ہم تمہیں شکل سے بیوقوف نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کے ہمارے گھر میں آئے گا اور ہمارے گھر میں جو بھی موجود ہوگا اسے بدرو کہہ دے گا؟ یہ ٹھیک ٹھاک اور خوبصورت قسم کی لڑکی ہے اور تقریباً پچھلے 3 مہینے سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے اور بہت بہترین کام کر رہی ہے۔ اگر تمہاری کوئی ذاتی دشمنی ہے یا کوئی ذاتی اناد ہے تو مجھے ویسے بتاؤ، بلا وجہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی پر اس طرح کا گھٹیا الزام مت لگاؤ۔ عامل صاحب نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا اور کہا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اتنی دیر میں حشام نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور اس کا بھائی بھی دفتر سے فوراً گھر پہنچا۔ اس کی بھابھی بھی حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عامل صاحب نے ان کی ساری کارستانی ان کے سامنے بتائی تو دیور تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بھابھی کو کس طرح سے اس کی ماں اور بھائی نے جلا کر مار ڈالا ہے۔ وہ ایک دم حیران ہو گیا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگا اور ساتھ ہی عریشہ نے فوراً سے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا اور ایک دم چلا کر بولی، عامل، میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے کام میں ٹانگ مت اڑا، اب تم سب مرو گے، سب کے سب مرو گے۔ حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلے اسے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن اب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں اپنی ماں کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور مجھ سے یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا جس کی معافی میں آج تک مانگ رہا ہوں، لیکن شاید خدا نے مجھے معاف نہیں کیا، اسی لیے میں ابھی تک اولاد کا منہ دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ مجھے خدا نے اولاد نہیں دی لیکن میں اس بدرو کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے عامل صاحب کچھ کیجیے، مجھے اس سے بچا لیجیے۔ عامل صاحب فوراً اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر بیٹھ گئے اور ان سب افراد کو ایک کمرے میں بند ہونے کو کہہ دیا۔ نور اللہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں چلے گئے اور اس کے بعد عامل صاحب نے وہاں بیٹھ کر چلا کرنا شروع کیا۔ وہ کچھ پڑھتے گئے اور عریشہ پر پھونکتے گئے۔ عریشہ کی چیخیں تھیں کہ آسمان کو چھو رہی تھیں اور آہستہ آہستہ عریشہ کے جسم کو آگ لگنے لگ گئی۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس نہج پر آ کر اپنا انتقام لیے بنا نہیں جاؤں گی، میں اس شخص کو مار دوں گی، میں ایسے تمام لوگوں کو اس دنیا سے ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ عامل صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، سزا اور جزا صرف خدا ہی دے سکتا ہے، تمہیں خدا سے دعا کرنی چاہیے تھی۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنا انتقام لیے بنا واپس کسی صورت نہیں جا سکتی۔ عامل صاحب اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے رہے اور اپنا چلا جاری رکھا۔ پہلے چلے میں تو انہیں نور اللہ صاحب نے روک دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن آج انہوں نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس کو ختم کر کے ہی جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے عریشہ کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس کے بعد کمرہ کھلا اور وہ تمام افراد باہر آ گئے، لیکن ساتھ ہی عامل صاحب نے پولیس کو بھی فون کر دیا اور حسن نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور سزا بھگتنے کے لیے پولیس کے ساتھ چلا گیا۔ حشام حیران اور پریشان ابھی تک جس جگہ پر عریشہ کی خاک پڑی تھی اسے دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی 3 مہینے تک ان کے گھر میں ایک بدرو کام کرتی رہی اور کیا اس کے دل میں ایک بدرو کے لیے جذبات پنپنے لگے؟ اسے نور اللہ صاحب نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا روپ لے کر تمہارے سامنے آئی تھی اور میری بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی حسین تھی، اس کی وجہ سے میری بیٹی بھی مر گئی اور اب یہ بدرو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئی ہے۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ خدا تمہارے بھائی کی مدد کرے اور اسے عقل آ جائے، اس نے جو بھی جرم کیا ہے اس کی سزا تو اسے بھگتنی ہی ہوگی۔ حشام حیران اور پریشان وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس کی بھابھی زارو قطار رو رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس گھر میں وہ بیاہ کر آئی ہے وہاں پر ایک اتنا خوفناک واقعہ ہو چکا تھا جو کہ آج تک اس سے پوشیدہ تھا۔ عامل صاحب اور نور اللہ صاحب ان کو خدا حافظ کہہ کے وہاں سے واپس اپنے ٹھکانے کی جانب لوٹ گئے اور اس بدرو کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام ہوا۔